محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد آل محمد واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون درود بھیجئے محمد وآل محمد کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین کرام میں آج اپنی آخری مجلس میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول دو روایتیں پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ پیغام ہر ذمہ دار اہل منبر کا ہونا چاہیے۔ قرآن میں دو جگہ لفظ شفا استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن کے بارے میں ہے، آیہ شفا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر مومنین اپنے بچوں کو بھی نماز کے بعد مجالس کے بعد لے کے آتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کریں، دم کریں، تو میں اکثر اوقات یہ آیہ شفا پڑھتا ہوں، اور ہماری دعاؤں کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ آیہ شفا کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح معوذتین پڑھتا ہوں، معوذتین قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تا آخر، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ دونوں سورے معوذتین کہلاتے ہیں۔ آیت الکرسی، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے اور چشم بد سے بچنے کے لیے، یہ بھی بریکٹ میں عرض کروں
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ حق ہے۔ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، حق ہے یعنی ایک حقیقت ہے، ایک توہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ العین حق فرمایا، عین چشم بد کو کہا جاتا ہے، بد نظری جسے کہتے ہیں نا، بد نظری۔ عین کے بہت سارے معنی ہیں، آنکھ بھی ہے اس کا ایک معنی، چشمہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے۔ مدارس میں ہم کو بتایا جاتا ہے عین کے 70 معانی ہیں، جس طرح کہتے مولا کے 27 معانی ہیں۔ اب یہ بولنے والے یا لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک لفظ استعمال کرتا ہے اپنی تقریر میں یا تحریر میں جس کے 27 معانی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تقریر و تحریر میں کوئی ایسا اشارہ کنایت دے جس سے پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھے یہ جو محرر ہے یا مقرر اس نے ان مثلا 27 معنوں میں سے یا 70 معنی میں سے کس معنی کا ارادہ کیا ہے، ورنہ اس کی تحریر بالکل بیکار ہے اور اس کی تقریر بیکار ہے۔ مولا کے اگر 27 معنی ہیں، ابھی میں آپ کو غدیر نہیں سنا رہا، مولا کے اگر 27 معنی ہیں اور رسول خدا نے اپنے متواتر روایت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لا محالہ رسول خدا کو اپنے اس اعلان کے آغاز میں یا اس کے آخر میں یا دوران اعلان کوئی نہ کوئی ایسا لفظ، جملہ، اشارہ، کنایہ آپ کو بیان کرنا چاہیے جس میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اس کے تو 27 معنی ہیں، ان 27 میں سے رسول خدا نے فلان معنی کا ارادہ کیا ہے۔ عین کے معنی میں سے ایک معنی بد نظری ہے، بد نظری۔ العین حق فرمایا، بد نظری ایک حقیقت ہے، توہم نہیں ہے۔ والسحر حق، سحر بھی حق ہے۔ سحر روایات میں ہے لوگوں نے جادو کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھا وہ پھر وہ جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں گئے اور ان تعویذوں کو یا جو بھی زہر تھا اس کو وہاں سے نکالا، وہ بھی حق ہے۔ والتفاؤل حق، تفاؤل جسے کہتے ہیں نیک شگونی، نیک شگونی۔ ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا ہے تو اس کا نام سعید رکھتا ہے، اس امید سے کہ یہ مستقبل میں سعادت مند ثابت ہوگا۔ تفاؤل نیک شگونی حق ہے، تطیر غلط ہے، تطیر غلط ہے، بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا بھئی آپ کس سفر پر نکل رہے ہیں، یہ لوگوں میں اس طرح کے توہمات ہیں، آگے سے بلی گزر جائے تو یہ آپ کو اس خطرے میں، جو سفر میں کوئی خطرہ ہے یا آپ کے کاروبار میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی سفر پر نکلنا چاہتے ہیں، آپ صدقے دے کے نکلیں، ایک بلیوں کا جلوس بھی گزرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکت سے ہر قسم کے شر سے، عذاب سے، بلا سے بچائے گا۔ اچھا جی، اب وہ جب ایک چیز کا ذکر ہے تو اس کو میں چھپا نہیں سکتا، فرمایا کہ والعدوى لیس بحق، عدویٰ بیماریوں کا پھیلنا۔ میرے ایک دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے MBBS کیا ہوا ہے، اب تک جو کچھ میں نے میڈیکل کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے اساتذہ سے، پروفیسر حضرات سے سنا ہے، وہ سب میڈیکل کی باتیں دین اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، کہیں مجھے اختلاف نظر نہیں آیا، نہ اپنے مطالعے کے دوران نہ اساتذہ کے جو ہے وہ لیکچر کے دوران۔ ایک چیز ہے کہ جس میں اسلام جو ہے وہ طب کے خلاف جاتا ہے، اور وہ ہے یہ بیماریاں نہیں پھیلتی،
والعدوى لیس بحق، یہ بیماری کا پھیلنا یہ حق نہیں ہے۔ روایات اس مضمون کی موجود ہیں کہ مومن کا جو جھوٹا ہے، یہ مثلا یہ ایک مومن نے اس میں سے آدھا گلاس پیا ہے، باقی بچ گیا ہے، اس کو عربی میں سور کہتے ہیں، اردو میں جھوٹا کہتے ہیں نا، کہتے ہیں سور المؤمن شفاء من 70 داء، مومن کا جھوٹا 70 بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ نہیں پیتے لوگ، بچا ہوا اس کو گرا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ ایک وہ سائٹ ہے یا میپ، جو بھی اس کا نام رکھیں، اس میں وہ ایک پروگرام دیا ہوا ہے، مثلا ایک سوال کیا جاتا ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور پھر اس سوال کے بعد آپ مختلف مراجع کا وہ نکالیں گے، تصاویر لگی ہوئی ہیں، وہ جس کے نام پر آپ انگلی رکھیں گے وہ اس سوال کا جواب، سیستانی کا اس سوال کا یہ جواب ہے، مثلا اگر رہبر کا یہ ہے، فلان کا یہ ہے، فیاض کا یہ ہے، فیاض کا یہ ہے۔ وہاں پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا مومن کا جھوٹا وہ شفا ہے؟ مرحوم آیت اللہ سعید حکیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہاں وہ ذمہ دار آدمی تھا، وہ سعید الحکیم، 2-4 سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہا یہ اس مضمون کی روایت موجود ہے، مومن کا جو جھوٹا ہے وہ 70 بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ اچھا جی، تو یہ شفا، ایک تو یہ قرآن کو شفا کہا گیا ہے، اور دوسرا یعنی معقولات اور مشروبات میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے واحد چیز جس کا خدا نے قرآن نے نام لیا ہے اور اس کو شفا کہا ہے، بہت ساری چیزوں میں شفا ہے۔ یہ جتنے بھی حکیم ہیں وہ جڑی بیٹیوں سے نسخے بناتے ہیں، بلکہ حتیٰ یہ جو ہومیوپیتھک کے کیا کہتے ہیں، ایلوپیتھک کی بہت ساری دوائیاں، بلکہ اکثر دوائیاں یہ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، اس میں کیمیکل شامل کر کے گولی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی شربت بناتے ہیں، تو ان میں بھی شفا ہے۔ اور شہد کا نام لیا گیا ہے، واحد کھانے پینے والی چیزوں میں جس کا خدا نے نام لے کے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، وہ شہد ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شہد ہو، ہاں شہد ہو، شہد اس طریقے سے شہد جو ہے نا وہ بنایا گیا ہو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے۔ یہ سورہ پورا نحل ہے، اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہ چھتا تم نے کس طرح بنانا ہے، وہ پھولوں کا رس جو ہے وہ جا کے، اور ایسا نظام ہے وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتا ہے نا، چھتا کی گیٹ پر وہ ایک بہت صحت مند قسم کے وہ شہد کی مکھی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کا نام یاسوب ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان شہد کی مکھیوں میں سے کوئی شہد کی مکھی گندی جگہ بیٹھ کے آئے اور چھتا میں داخل ہونے کی کوشش کرے، گیٹ پہ کھڑے ہو اس کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اس کو یاسوب کہتے ہیں، یاسوب۔ خدا آپ کو امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے۔ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک السلام علیک یا یاسوب الدین، اے دین کے یاسوب، ہمارا سلام قبول فرما۔ آج دین کو امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر شہد حاصل کریں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، فیہ شفا، اس میں شفا ہے، لیکن شفا شہد کے نام سے شہد کی مکھی کو کسی گڑ کے ڈھیر کے اوپر بٹھا دو اور ادھر سے جو ہے نا وہ شہد بنائیں، وہ لوگ اس کو شہد تو کہیں گے، لیکن جو شہد کا اثر ہے شفا یابی، وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ یہ شہد کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ وہ اوریجنل شہد ہو، ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ ائمہ معصومین کے نزدیک کون ہوتا ہے، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک تو میں وہ روایت بیان کروں گا جس میں شیعوں کو فضائل کو بیان کیا گیا ہے، شیعوں کا خدا کی بارگاہ میں یہ مقام ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری روایت پیش کروں گا جس میں امام نے بتایا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، بشرطی کہ آپ بآواز بلند درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان ابی عبداللہ، یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ روایات، اکثر روایات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، یعنی جو موقع ان کو میسر آیا تھا اتنا، یعنی اکثر روایات کا امام جعفر صادق سے منقول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا امیر المومنین سے ان کا علم زیادہ تھا، نہیں، موقع ان کو ایسا ملا تھا کہ جس میں ادھر وہ بنی امیہ کے نظام حکومت کا اختتام تھا، ادھر بنی عباس کا آغاز تھا، دونوں حکومتیں کمزور تھی، ان دونوں حکومتوں کی کمزوری سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور استفادہ کیا، اور وہ کافی عرصے تک مدینے میں وہ جامع امام صادق موجود تھا۔ ابھی صرف اس جگہ کو تو اٹھا کے دنیا سے غائب نہیں کر سکتے، وہ جگہ ابھی تک موجود ہے جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مدرسہ تھا، اور بیک وقت 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اچھا جی، ایک طولانی روایت میں آپ نے فرمایا انتم، میں اس کو مختصر کرنے لگا ہوں، انتم شرطۃ اللہ۔ عجیب ہے، شرطہ عربی میں پولیس کو کہتے ہیں، شرطہ، انتم شرطۃ اللہ۔ یوں سمجھے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا، تم شیعہ ہمارے پیروکار، تم اللہ تعالیٰ کی فورس ہو، فورس۔ انتم شرطۃ اللہ، انتم شیعۃ اللہ، تم صرف ہمارے شیعہ نہیں ہو، وہ اللہ کے شیعہ ہو۔ لفظ شیعہ جو ہے نا، لفظ شیعہ، اس میں نہ کوئی تعریف کا پہلو ہے نہ مذمت کا پہلو ہے۔ شیعہ کا معنی پیروکار۔ آپ سے اگر میں پوچھوں پیروکار بننا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیں، پیروکار بننا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، جس کا مرضی پیروکار بنو۔ آپ کہیں یہ دیکھا جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیروکار کس کا ہے۔ اللہ کا ائمہ معصومین کا پیروکار ہے، یہ پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان کا پیروکار ہے، ائمہ اہل بیت کے مخالفین کا پیروکار ہے، وہ قابل مذمت ہیں۔ یقیناً آپ کو پتا ہے، کم از کم میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑے ہو کے امام حسین نے لشکر عمر سعد سے خطاب کر کے فرمایا تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، جس طرح کہتے ہیں یا شیعۃ امیر المومنین، یا شیعۃ علی ابن ابی طالب، اے علی کے شیعو۔ اسی طرح لشکر عمر سعد سے فرمایا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو۔ یزید کا لشکر تھا نا، یزید کون تھا؟ ابو سفیان کا پوتا تھا۔ اے آل ابو سفیان کے شیعو، یعنی آل ابی سفیان کے پیروکاروں، ادھر بھی شیعت ہے ادھر بھی شیعت ہے، ادھر آل ابو سفیان کی شیعت ہے، ادھر امیر المومنین کے فرزند علی کی شیعت ہے۔ لفظ شیعہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ کس کا ہے، پیروکار کس کا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا وہ ایک شخص نے کتاب لکھی تھی، اہل سنت ہی شیعہ ہیں۔ پتا ہے آپ کو
کتاب لکھی تھی کہ اہل سنت ہی شیعہ ہیں، یعنی علی کے پیروکار اہل سنت ہے. دعویٰ سے یہ کیا تھا کہ ہم علی کے پیروکار ہیں. ادھر سے علامہ تیجانی رحمت اللہ علیہ، جن کی اور کتابیں بھی ہیں، پھر میں ہدایت پا گیا، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، پتہ نہیں کتنی 7-8 ان کی کتابیں ہیں ابھی تک جو ہے نا وہ چھپ چکی ہیں. سب سے پہلی کتاب تھی، انہوں نے مکتبہ تشیع کے اختیار نے کے بعد کتاب لکھا ثم اہتدیت. 2 ترجمے ہوئے ہیں اس کے. ایک ترجمے کا نام تجلی ہے، دوسرے کا ترجمہ ہے پھر میں ہدایت پا گیا. پھر میں ہدایت پا گیا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ شیعہ یعنی پیروکار، شیعہ پیروکار. اچھا جی، انتم السابقون الاولون والسابقون، انتم السابقون فی الدنیا الی محبتنا. تم وہ ہو کہ جنہوں نے ہم سے محبت میں اور لوگوں سے سبقت حاصل کی. یہ شیعوں سے مخاطب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. انتم الطیبون، تم پاک اور پاکیزہ ہو. وَنِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے مرد بھی پاک اور پاکیزہ ہیں. طیبون مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمہاری خواتین، اس کے لیے عورتوں کے لیے طیبات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تم بھی پاک و پاکیزہ ہو اور تمہاری خواتین بھی پاک و پاکیزہ. کل مؤمن صدیق، ہر مومن صدیق ہوا کرتا ہے. وَكُلُّ مُؤْمِنَةٍ حُورَا. قال علی لقمبر بشر و ابشر واستبشر، تجھے بھی مبارک ہو اور لوگوں کو بھی مبارک دو. فواللہ مات رسول اللہ وانہ لساقط علی جمیع امتہ الا الشیعہ. رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، شیعوں سے راضی تھے، صرف شیعوں سے راضی تھے. اس کے بعد فرمایا، یہ بڑے عجیب قصیدہ ہے شیعوں کے شان میں. ان لکل شیء عروۃ وعروۃ الدین الشیعہ. عروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو کہتے ہیں. ہر شیء کی کوئی نہ کوئی مضبوط رسی ہوتی ہے. دین کی مضبوط رسی شیعہ ہوا کرتا ہے، دین کی مضبوط رسی شیعہ ہوا کرتا ہے. اللہ وَإِنَّ لَكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَشَرَفُ الدِّينِ الشِّيعَةُ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی شرف اور اس کی عزت ہوتی ہے. دین کا شرف اور اس کی عزت اور آبرو وہ شیعہ ہے. اچھا جی، اب عجیب لگے گی یہ باتیں، لیکن جب ہم شیعوں کی تعریف پڑھیں گے پھر یہ تعجب جاتا رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. فرمایا انا لکل شیء اماما وان امام الارض ارض تسکنها الشیعہ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی امام ہوا کرتا ہے. زمین کا امام کون ہے؟ زمین کا امام زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کو اوپر شیعہ بستا ہو. جس زمین کے ٹکڑے پر شیعہ بستا ہے وہ دنیا بھر کے زمین کے ٹکڑوں کے لیے وہ امام کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَهْوَةٌ وَإِنَّ شَهْوَةَ الدُّنْيَا لَسَقْطَةُ شَفِيعَةٌ. ہر شے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوا کرتی ہے. دنیا کی خواہش یہ ہے کہ یا زمین کی کہ میری پشت پر شیعہ رہے، شیعہ بسے. واللہ لولا ما فی الارض منکم لا. اس کے بعد مزید یہ جاری ہے، تمہاری وجہ سے یہ ابر باران برستا ہے، تمہاری وجہ سے زمین سبزہ اگاتی ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسری روایت ہے، قال الباقر لرجل فخر علی آخر وقال اتفاخرنی وانا من شیعت آل محمد.
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیعہ کو دیکھا جو دوسرے کے ساتھ فخر و مباحات کر رہا تھا، یعنی دوسرے پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوسرے سے کہا کہ اتفاخرونی، تم مجھ سے کیا فخر و مباحات کرے گا، تم مجھ سے کیا وہ کمال میں اور فضائل میں مقابلہ کرے گا۔ وَأَنَا مِن شِيعَةِ آلِ محمد الطیبین، میں آل محمد جو پاک اور پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کا میں شیعہ ہوں، تمہارا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ قال الباقر ما فخرت علیہ ورب الکعبہ وغبن منک علی الکذب یا عبد اللہ فما لک معک، فرمایا کہ دیکھو ایک غلط دعویٰ نہ کیا کرو، بہت سخت مرحلہ ہے یہ بتایا۔ فرمایا ایک شیعہ کی نشانی بتائی، فرمایا کہ امالک معک تنفقہ علی نفسک احب الیک ام تنفقہ علی اخوانک المؤمنین۔ ہم سب کا بڑا سخت قسم کا ٹیسٹ لے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیرے پاس مال ہوگا، یقیناً تھوڑا بہت مال ہوگا، تجھے یہ پسند ہے کہ یہ مال تو اپنے اوپر خرچ کرے، یا تجھے یہ پسند ہے کہ یہ مال اپنے برادر مومن کے اوپر خرچ کرے؟ پوچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تیرے پاس جو مال ہے تو اپنے اوپر اس کو خرچ کرنا پسند کرے گا، یا دوسرے جو برادران مومن ہیں ان کی ضروریات میں ان کے اوپر خرچ کرنے کو تو زیادہ پسند کرے گا؟ اچھا، اس بندے خدا نے کہا کہ ان انفقہ علی نفسی، فرزند پیغمبر غلط بیانی کیوں کروں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کروں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کروں۔ قال پھر فلست من شیعتنا، اگر ایسی بات ہے نا تو پھر ہمارا شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ ہے نا قرآن میں ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ مسجد النبی میں ایک سائل آیا تھا غریب، یعنی کوئی اس کو گھر لے جا کے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، جس سے بھی کہا گیا سب نے معذرت کی، کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں خود کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لے کے گئے۔ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں ہے کچھ اس غریب کو کھلانے کے لیے؟ خاتون جنت نے فرمایا میں نے حسن اور حسین کے لیے رکھا ہوا ہے، بچوں کو نا ان کو کھلانے کے لیے۔ فرمایا چراغ گل کر دو، بچوں کو سلا دو اور ان کے لیے تیار کھانا اس غریب کو دے دو۔ یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اتنا شاید مشکل نہ ہو جتنا دوسرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی عجیب ہے یہ۔ نوّبیہما، چراغ گل کر دو، بچوں کو سلا دو اور ان کے لیے آمادہ کھانا اس غریب کو دے دو، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اچھا جی، کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ فَإِنَّنَا، ہم اہل بیت، ما ننفق علی المنتحلین من اخواننا احب الینا، ہم اہل بیت کا شیوہ یہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم مومنین کے اوپر، ہمارے مکتب کی طرف منسوب لوگوں پر خرچ کرنے کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کریں۔ تم بھی اگر ہماری اس نقش قدم پر چلو گے اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، یعنی ہمارے پیروکار ہو۔ اچھا جی، یہ نماز روزہ، یعنی یہ تو وہ تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا مسٹ ہے نا، یہ نماز روزہ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کے علاوہ امام کی توقع یہ ہے کہ تم برادران مومن پر خرچ کرنے کو اپنے اوپر خرچنے پر تم وہ ترجیح دو۔ اچھا جی،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ان عمار الدہنی، یہ وہ عمار یاسر نہیں ہے، ایک اور عمار ہے، اس کا نام عمار الدہنی ہے، شہید اليوم عند ابی لیلا قاضی الکوفہ، کوفہ کا قاضی تھا، وہی خلفائے بنی عباس کا غالباً دور تھا، کوفہ کا قاضی تھا، اس کی عدالت میں کسی مدعی کے حق میں عمار دہنی نے گواہی دی، فقال له قاضی نے عمار سے کہا، قم یا عمار، عدالت سے اٹھ کے چلے جاؤ، فقد عرفناک، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، لا تقبل شہادتک، تیری شہادت کو ہم قبول نہیں کرتے، کیوں قبول نہیں کرتے؟ لأنک رافضی، اس لیے کہ تو رافضی ہے۔ فقام عمار کھڑے ہو گئے، وقد ارتعدت فرائسہ، کانپ رہا تھا عمار دہنی، جب کہا نا تیری شہادت کو ہم قبول نہیں کرتے اس لیے کہ تو رافضی ہے، یہ بندہ خدا اٹھ گیا اور وہ کانپ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ فقال له ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا جو قاضی تھا اس نے کہا، انت رجل من اہل العلم والحدیث، تو اہل علم بھی ہے اہل حدیث بھی ہے، ان کان یسوءک ان یقال لک رافضی، تجھے اگر یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ تجھ کو رافضی کہا جائے تو پھر اپنے مکتب سے اللہ تعلقی کا اظہار کرو، اگر تجھے یہ بات بری لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے کہ تجھے رافضی کہا جائے، فتبرأ من الرفض، یہ جو رفض ہے رافضی ہونے کا جو تمہارا مسلک ہے اس کو ترک کر دو، فأنت من اخواننا، اور جیسے ہی اپنے اس مکتب سے دستبردار ہو جاؤ گے پھر تو ہمارا بھائی ہے، پھر ہم تمہاری شہادت کو قبول کریں گے۔ عمار نے کہا، یا ھذا ما ذهبت واللہ ما ذهبت واللہ حیث ذهبت، تو میرا مطلب نہیں سمجھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کیوں میں کانپ رہا ہوں، تو نے مجھے رافضی کہا اور اس بات پر میں کیوں مجھے غصہ آیا، کیوں رو رہا ہوں، کیوں کانپ رہا ہوں، بلکہ فرمایا ولیکن بقیت علیک وعلیہ، تیرے اوپر بھی مجھے رونا آ رہا ہے اور اپنے اوپر بھی مجھے رونا آ رہا ہے، اما بکائی علی نفسی، میں اپنے اوپر اس لیے رو رہا ہوں، فإنک نسبتنی الی مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہا، تو نے اس عظیم اور بلند مرتبہ کی طرف مجھے منسوب کیا ہے، یار میرے لیے تو نے وہ بڑی فضیلت بیان کر دی ہے جس فضیلت کا میں اہل نہیں ہوں۔ زعمت انی رافضی، تیرا یہ گمان ہے، تو نے مجھے رافضی کہا ہے، لقد حدثنی الصادق، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، ان اول من سمی الرفض السحرہ الذین لما شاہدوا آیت موسیٰ فی عصاہ آمنوا به واتبعوہ ورفضوا امر فرعون، سب سے پہلی دفعہ جس کو یہ رافضی کا لقب ملا، سب سے پہلے وہ لوگ رافضی کہلائے جو وہ فرعون جن جادوگروں کو لایا تھا حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے، انہوں نے حضرت موسیٰ کا جب وہ دیکھا، معجزہ دیکھا، تو وہ ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانا اور انہوں نے فرعون کو ٹھکرا دیا۔ رفض کا مطلب ہوتا ہے، کل عرض کیا تھا میں نا، فرفض بما فی ایدی الناس، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو، خدا کی مخلوق تو اسے محبت کرے، فرفض بما فی ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت ہے اس کو ٹھکرا دو، اس کو ٹھکرا دو، اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز ظاہر کر۔ سب سے پہلا بندہ یا پہلے لوگ جو رافضی کہلائے وہ جادوگر تھے کہ جن کو حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لایا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کے ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے
وہ فرعون کو ٹھکرا دیا، رفضوا امر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا وہ اس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا. فسماهم فرعون الرافضہ لما رفضوا دینہ، فرعون نے ان کو اس لیے رافضی کہا کہ انہوں نے فرعون کے دین کو ٹھکرا دیا تھا. تجھے گھبرانا نہیں چاہیے اگر تجھے رافضی کہا گیا ہے. فالرافضیو، رافضی کون ہوتا ہے؟ کل من رفض جمیع ما کرہ اللہ، ہر اس چیز کو ترک کریں جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے. جس کو خدا پسند نہیں کرتا، جس بات کو خدا پسند نہیں کرتا، جس کام کو خدا پسند نہیں کرتا، اس کو وہ ٹھکرا دے. وفعل کل ما امرہ اللہ، ہر وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فَأَيْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِثْلُ هَذَا، فرماتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے میرے لیے اس مقام کا ذکر کیا ہے جس مقام کا میں اہل نہیں ہوں. اچھا جی، اور تیرے اوپر مجھے اس لیے رونا آتا ہے ان یطلع اللہ علی قلبی وقد تلقبت بهذا الاسم الشریف علی نفسی فیعاتبنی ربی عز وجل ویقول یا عمار اکنت رافضا للاباطل. جی ہاں، میں اس لیے رو رہا ہوں اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا مجھ سے، یا عمار ان کنت رافضا للاباطل، اے عمار کیا تو ہر باطل کو اپنی زندگی میں ٹھکراتا تھا؟ عاملا بالطاعات کما قال لک، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا تمام اوامر اور نواہی میں جیسے تجھ کو کہا گیا ہے. فیکون ذلک بی مقصرا، یہ اس طرح اگر یہ صفتیں نہیں ہوں گی کہ میں کوتاہی کرنے والوں میں شمار ہوں گا اور یہ عذاب شدید کا میں مستحق قرار پاؤں گا. الا ان یتدارکنی موالی بشفاعتہم، مگر یہ کہ ائمہ معصومین کی شفاعت میرے شامل حال ہو، ان کی شفاعت کی وجہ سے خدا مجھے نجات دے. اور تیرے اوپر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے رافضی کہہ کے جھوٹ بولا ہے، جس معنی میں رافضی کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے، حقیقت بیان کی ہے. ہر باطل کو ٹھکرا دینے والا، 100% خدا اور رسول کا اطاعت گزار. جی یہ تیرے جھوٹ بولنے پر مجھے تعجب ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا فقال الصادق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لو ان علی عمار من الذنوب، یہ عمار اس کو کہتے ہیں نا جو کسر نفسی، عمار لو ان علی عمار من الذنوب ما هو اعظم من السماوات والارضین، اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی اس سے گناہ سرزد ہوں تو لمحیت عنہ بہذه الکلمات، یہ عمار کے ان اقوال اور ان باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. جی وَإِنَّهَا لَتَزِيدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ حتیٰ، اور اللہ تعالیٰ یہ ایک یعنی گندم کے خوشے کے برابر بھی اگر یہ نیکی انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کو 1000 گنا جو ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے. عمار کے اس بات کی وجہ سے کہ حقیقی رافضی کون ہوتا ہے، اور یہ کہ رافضی کی امام نے جو تعریف کی ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے خیال میں
تاریخ انسانیت اٹھا کے اگر آپ دیکھیں، تاریخ انسانیت میں آپ کو ایسے غیر انسانی مظالم نظر نہیں آئیں گے جس طرح کے غیر انسانی مظالم آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ اسلحہ ہاتھ میں لے کے دشمن کے مقابلے میں گئے، انہوں نے دشمن پر حملہ کیا، دشمن نے ان پر حملہ کیا، شہید ہو گئے۔ یہ ایک مرد کی خصوصیت ہے، وہ لڑتا ہے، خود مرتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے۔ یہ تاریخ میں نہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں اکثر محرم میں وہ 6 محرم کی مناسبت سے یہ دعا کرتا ہوں، خدا اس شخص کا بھلا کرے، اس کو اجر عظیم عطا کرے کہ جس نے 6 محرم کو یوم شیرخوار منانے کی بنیاد رکھی ہے۔ 6 محرم کو دنیا میں ابھی یہ رواج چل پڑا ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کانفرنسیں، یہ یوم شیرخوار یہ شیعہ کیوں مناتا ہے اور اسے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تشویش کے شکار ہو گئی ہے دنیا، غیر مسلم تشویش کے شکار ہو گئے کہ یہ یوم شیرخوار مناتے ہیں، اور 6 محرم کو خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے 6 مہینہ 7 مہینے یا اس سے بھی چھوٹے بچوں کو لے کے وہ سڑکوں پر نکل آتی ہیں۔ ہمیں خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی بیماری کے نتیجے میں چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی گاڑی نے اس کو ٹکر مار دی وہ فوت ہو گیا، یا کسی بلندی سے گر گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے کربلا کے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور کو نشانہ بنایا تھا لیکن غلطی سے یہ تیر آ کے ایک 6 مہینے کے بچے کو لگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے گئے اور ان سے کہا، بعض روایات میں ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ حسین اس بچے کے بہانہ سے پانی لے کے خود پینا چاہتا ہے، میں اس بچے کو گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم خود پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں گرا دو، اس لیے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، اما ترونہ کیف یتلظی من العطش۔ میری مجبوری ہے کہ اس لفظ کی وضاحت کروں، آپ نے شاید دیکھا ہو یہ جب مچھلی کا مچھیرے جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور پانی سے جال کے ذریعے اس کے شکار کر کے اس کو خشکی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ مچھلیاں وہ اچھلتی ہیں، جب تک ان میں طاقت ہوتی ہے مچھلیاں اچھلتی رہتی ہیں، اور جیسی جیسی ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے پھر یہ زیادہ اونچا وہ اچھل نہیں سکتی، ایک ہی جگہ وہ تڑپتی رہتی ہے، اور جب اتنی بھی طاقت نہ رہے وہ کبھی صرف اپنے دم کو ہلاتی ہے، باقی بدن کو نہیں ہلا سکتی ہے، اور جب وہ طاقت بھی ختم ہو جائے صرف وہ لبوں کو کبھی کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو عزادارو عربی میں تلظی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظی من العطش، ظالموں دیکھتے نہیں ہو کہ اس بچے میں ابھی تڑپنے کی بھی طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ پیاس کی وجہ سے اپنے لبوں کو کبھی بند کرتا ہے اور کبھی بچوں کو کھولتا ہے۔ امام کے ان الفاظ کو جب عمر سعد نے سنا، ملعون حرملہ سے کہا اخطأ کلام الحسین، یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی سے یہ تیر نہیں لگتا، اور وہ بھی عام کوئی چھوٹا سا تیر نہیں۔ میں مصائب میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر عمر سعد کے سپاہیوں کے ترکش میں سب سے چھوٹا تیر اگر اس کا نشانہ بنایا جاتا حلق اصغر کو، اس بے شیر کی شہادت کے لیے کافی تھا، لیکن اس ملعون نے تیر سے شعبہ سے حلق اصغر کو نشانہ بنایا۔
تیر اتنا بڑا اور حلق اصغر اتنا نازک تھا. روایت کے الفاظ یہ ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، تیر ششوبہ نے اس بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر ڈالا. ہاں، اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس خون ناحق کو اپنے ہاتھ میں لیا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام نے اس کو آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا، اور وہ باقی ہاتھوں پر موجود خون کو اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. روایت کے الفاظ ہیں، بڑے دل خراش قسم کے الفاظ ہیں. یہ تیر جا کے جب حلق اصغر کو لگا، روایت کہتی ہے فلما احس الطفل بحرارت السهم، جب اس بے شیر نے اپنے حلق میں تیر ششوبہ کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی یدی ابی ہے کالطیر المذبوح، اپنے باپ کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے لگا جس طرح وہ پرندہ لوٹتا ہے، تڑپتا ہے، جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہو. ہاں، اس حالت میں لے کے آتے ہیں. وہ مقتل مکرم نے لکھا ہے امام علیہ السلام اس بچے کو لے کے آئے اور جیسے ہی ماں کے سامنے رکھا، ماں نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت فرمائی. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. خدا قرآن میں فرماتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فرماتی ہے کہ میرے لال، میں نے تو ابھی صرف 6 مہینہ تجھے دودھ پلایا تھا، اور مگر ظالم نے مجھ سے چھین لیا میرے لخت جگر کو. امام علیہ السلام نے وہ روایات میں ملتا ہے کہ پشت خیمہ میں لے جا کے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے بے شیر کو دفن کیا. اللہ رحمت کرے انیس پر. ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین و اولادہ المعصومین. خدا بحق محمد و آل محمد. جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً علی رضا جعفری صاحب، عامر رضا صاحب، اور ہمارے مہربان برادر اپنا آوان، ان کا نام بھول رہا ہوں، نہیں آوان صاحب جو ہیں، ذوالفقار آوان، ہمارے بڑے آئیو کے اور بڑے سرگرم نمازی تھے، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، لازم الفراش ہیں. خدایا ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مال مال فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما. بحق محمد و آل محمد. اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صحبتوں میں ہیں، خصوصاً شیخ قادم، شیخ صالح اور قیصر عباس، ان سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما. وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، اور اس کے داخلی اور بیرونی دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما. بحق محمد و آل محمد. جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ان سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ان کے مرحومین و مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما. درخواست کروں گا جملہ مرحومین و مرحومات اور مخصوصاً اپنے مرحومین و مرحومات کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات دیں۔